السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اپنی نیتیں ہم درست کرتے ہیں، اللہ پاک کی بارگاہ میں اپنی کیفیات کی بہتری کی طلب کے ساتھ۔ اے اللہ، میں نے تیری رضا کے لیے تیرے دین کو سیکھنے کا قصد کیا ہے، میرے لیے اسے آسان فرما کر مجھے عمل کی توفیق عطا فرما۔ ہر روز سبق بغور سننے، سمجھنے اور یاد کرنے کی بھرپور کوشش میں میری مدد فرما۔ میں نے تیرے احکام پر عمل کی غرض سے دین سیکھنا شروع کیا ہے، میرے لیے یہ آسان فرما۔ خود کو محبوب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کا پابند بنانے کا ارادہ کیا ہے، مجھے استقامت عطا فرما۔ عمل صالح میں اپنے ساتھ ایک صالح جماعت تیار کرنے کا تجھ سے وعدہ ہے، میری مدد فرما۔ آمین یا رب العالمین، بجاہ سید المرسلین، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ اپنی روزانہ کی ترتیب کے مطابق سورہ نور کی تلاوت سیکھیں گے ہم۔ تلفظ، ادائیگی، روانی اور ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا یأتل، ولا یأتل، یہاں اب آپ خود ساتھ ساتھ غور کیجئے۔ ولا کو ہم لمبا کریں گے کہ الف کے ساتھ ہے، اس کو والا نہیں پڑھیں گے۔ یا تالی میں حمزہ پہ جھٹکے سے آواز بند کریں گے اور لام کی زیر کی آواز کو لمبا کر کے یا تالی نہیں بنائیں گے۔ ولا یأتل، ولا یأتل، ولا یأتل، ولا یأتل، اولو الفضل۔ اولو الفضل، یہاں آپ دیکھ رہے ہیں کہ حمزہ کے بعد واو لکھی ہے، مگر جب اس طرح سے آگے اس کو پڑھا جاتا ہے تو واو اکثر قرآن پاک میں بھی آپ کو خالی نظر آتی ہے، اور آگے جب آپ نے اس کو لام کے بعد واو ہے، واو مدہ ہے، لیکن اس کو جب اگلے کلمے کے ساتھ ملانا ہے تو پہلے والی واو بھی نہیں پڑھی جائے گی، دوسری والی واو بھی نہیں پڑھی جائے گی۔ اولو الفضل، او بھی نہیں پڑھیں گے اور لو بھی نہیں پڑھیں گے۔ اولو الفضل، اولو الفضل، اولو الفضل اولو الفضل، منکم، 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 نون پہ اخفا ہے غنے کے ساتھ، اور کم میں میم ساکن ہے، یہاں پر اظہار ہے کیونکہ اس کے بعد واو ہے اور احتیاط سے اظہار کرنا ہوگا۔ منکم، منکم، والساعتی، والساعتی، والساعاتی نہیں پڑھیں گے، والساعتی نہیں پڑھیں گے۔ تینوں حرکتوں کی مقدار برابر ہوگی، بس دو کی اوپر ہوگی، ایک کی نیچے ہوگی۔ والساعتی، 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 ان یؤتوا، ان یؤتوا، ان یؤتوا ان یؤتوا، اولی القربى۔ اولی القربى، یہاں پر بھی واو جو اولی لکھا نظر آ رہا ہے، یہاں پہ واو خالی ہوگا اور صرف حمزہ کی آواز پڑھیں گے۔ اولی القربى، اولی القربى، اولی القربى، اولی القربى، والمساکین، 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 والمہاجرین، 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 والمہاجرین والمہاجرین، فی سبیل اللہ، فی سبیل اللہ، فی سبیل اللہ، فی سبیل اللہ، فی سبیل اللہ،
فی سبیل اللہ وَلْيَعْفُوا. وَلْيَعْفُوا. یہاں پہ فا کے بعد واو مدہ ہے، اس کی مقدار پوری کریں گے. وَلْيَعْفُوا. وَلْيَعْفُوا. آپ نے خود بھی مشق کرتے ہوئے دھیان رکھنا ہے کہ اس کو وَلْيَعْفُوا نہیں پڑھیں گے، عین کو وسط حلق سے جا کر ادا کریں گے. وَلْيَعْفُوا. وَلْيَعْفُوا. وَلْيَصْفَحُوا. 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 یس نہیں پڑھنا، صاد ہے نا، اس کو پر پڑھنا ہے. یس یس. ہونٹوں کی جو آپ کی جو ادائیگی ہے ہونٹوں کے ساتھ، اس سے پتہ چلنا چاہیے کہ آپ صاد کو پر کر رہے ہیں. وَلْيَصْفَحُوا. وَلْيَصْفَحُوا. جی یہاں وقف اور وصل دونوں صورتوں میں جب آخر پہ حرف مدہ ہو تو اس کو ایک جیسا ہی پڑھتے ہیں، بس آواز کو بند کر دیتے ہیں اور سانس کو. وَلْيَصْفَحُوا. وَلْيَصْفَحُوا. أَلَا تُحِبُّونَ. أَلَا تُحِبُّونَ. أَلَا تُحِبُّونَ. أَلَا تُحِبُّونَ. أَلَا تُحِبُّونَ. أَلَا تُحِبُّونَ. أَن يَغْفِرَ اللَّهُ. أَن يَغْفِرَ اللَّهُ. أَن يَغْفِرَ اللَّهُ. أَن يَغْفِرَ اللَّهُ. لَكُمْ. 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 یہاں پر بھی لام کو لاکم نہیں پڑھنا. یہ غلطیاں جو ہیں یہ عام طور پہ سننے میں جب سبق سنا جاتا ہے تو یہ کامن غلطیاں ہیں، اس لیے میں خود سے ہی آپ کو بتاتی ہوں کہ یہاں یہ نہیں کرنا، یہ نہیں کرنا. اور میم ساکن کے بعد واو ہے، یہاں پر بھی اظہار ہوگا احتیاط سے. لَکُم. لَکُم. لاکم نہیں ہوگا، اور لاکم واللہ ملانے کی صورت میں بھی نہیں ہوگا، ملانے کی صورت میں بھی ہوگا لَکُم واللہ. لَكُمْ وَاللَّهُ. لَکُم واللہ. لَكُمْ وَاللَّهُ. غفور الرحیم. غَفُورٌ رَحِيمٌ. غفیم نہیں پڑھنا، ناک میں آواز نہیں جائے گی. غفور الرحیم. غَفُورٌ رَحِيمٌ. رحیم. رَحِيمٌ. غفور الرحیم. غَفُورٌ رَحِيمٌ. جی آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ ہم نے پیچھے پڑھا ہے ان یغفر اللہ، اس سے پیچھے پڑھا تھا ان یؤتو، اب ہم نے پڑھا غفور الرحیم. ان سب میں ادغام کا قاعدہ پایا جا رہا ہے جو ہم نے ریسنٹلی ہی پڑھا تھا. بتایا تھا کہ نون ساکن اور نون تنوین کے بعد حروف یرمالون میں سے 6 حروف جب آئیں تو وہاں ادغام ہوتا ہے، لام اور را میں بغیر غنہ کے اور باقی 4 حرفوں میں غنہ کے ساتھ. آپ کو یاد ہوگا یقیناً. تو یہاں آپ دیکھیں آئیں یو، یہ غنے کے ساتھ ادغام ہو رہا ہے. آئیں یغفر، یہ غنے کے ساتھ ادغام ہوا ہے. اور غفور الرحیم، یہاں را کے اوپر 2 پیش کی تنوین ہے، یعنی نون تنوین. تو نون تنوین کے بعد را حروف یرمالون میں سے وہ ہے جس میں ادغام غنے کے بغیر ہوتا ہے. تو غفور الرحیم ہم یہاں پڑھیں گے. پڑھیے. غفور الرحیم. غَفُورٌ رَحِيمٌ. ان الذین، إِنَّ الَّذِينَ. یہاں نون پہ ہم نے غنہ کیا ہے نون کے مشدد ہونے کی وجہ سے. ان الذین إِنَّ الَّذِينَ. یرمون المحصنات. يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ. یرمون المحصنات. يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ. الغافلات. الغافلات. غین کو پر بھی کرنا ہے اور کھڑی زبر کی وجہ سے آواز لمبی بھی ہوگی. الغافلات. الغافلات. المؤمنات. 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 الغافلات المؤمنات.
الغافلات المؤمنات لعنوا، لعنوا اس کو لعینو نہیں پڑھنا اور لعنو نہیں پڑھنا، نہ تو عین کو نیچے لمبا زیادہ کرنا ہے اور نہ ہی نون کو چھوٹا کرنا ہے، یعنی صرف پیش پڑھنی ہے۔ عین کے نیچے صرف زیر ہے اور نون کے بعد واو مدہ ہے، لہٰذا نون کو لمبا کریں گے، لعنو لعنوا لعنو لعنوا فی الدنیا في الدنيا فی الدنیا في الدنيا والآخرہ، والآخرة را نہیں آخرہ نہیں، آخرہ، آخرة والآخرہ، والآخرة ولہم ولهم ولہم ولهم عذاب عذاب عذاب، عذاب الگ الگ میں نے اس لیے پڑھائے ہیں کہ آپ کو یہ پتہ چلے کہ ہم پر ایک اظہار ہے، عذابن پر دوسرا اظہار ہے۔ عذاب عذاب عظیم عظيم عظیم عظيم عظیم عظيم یوم يوم یشہد يشهد یوم يوم یشہد يشهد جی تشہد، یوم يوم تشہد تشهد علیہم عليهم علیہم، عليهم یہاں بھی میم پر اظہار ہوگا، السنتہم ألسنتهم السنتہم، ألسنتهم یہاں پر بھی اظہار ہے، وَأَيْدِيهِمْ وأيديهم وَأَيْدِيهِمْ وأيديهم وَأَيْدِيهِمْ وأيديهم وَأَرْجُلُهُمْ وأرجلهم وَأَرْجُلُهُمْ وأرجلهم بِمَا كَانُوا بما كانوا بِمَا كَانُوا بما كانوا يَعْمَلُونَ يعملون يَعْمَلُونَ يعملون يَعْمَلُونَ يعملون یہاں ہم نے ارجلہم پہ اظہار نہیں کیا میم ساکن پہ، اس لیے کہ آگے با ہے، تو یہاں آپ کو یہ شائبہ نہ ہو کہ یہ با وہ ہے جو قلب والا اقلاب والا با ہے، وہ نون ساکن کے قاعدوں میں آتا ہے، یہاں میم ہے، میم کے قاعدے میں کل سے شروع کرواؤں گی، اس لیے میں اس قاعدے کو یہاں بیان نہیں کر رہی ابھی، آپ صرف اس کو اس طریقے سے پڑھیے جیسے میں پڑھا رہی ہوں، یعنی یہاں پہ اخفا کی طرح سے آواز کو چھپا کر غنّے کے ساتھ پڑھیں گے، وَأَرْجُلُهُم بِمَا وأرجلهم بما وَأَرْجُلُهُم بِمَا وأرجلهم بما جی وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ ولا يأتل أولو الفضل وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ ولا يأتل أولو الفضل مِنْكُمْ منكم وَالسَّعَةِ والسعة أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أولو الفضل منكم والسعة وَالسَّعَةِ والسعة أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينِ أن يؤتوا أولي القربى والمساكين أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينِ أن يؤتوا أولي القربى والمساكين وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ والمهاجرين في سبيل الله وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ والمهاجرين في سبيل الله
وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ 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 وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ إِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ إِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ إِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ إِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ لُعِنُوا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ لُعِنُوا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ لُعِنُوا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ لُعِنُوا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ أَلْسِنَتُهُمْ وَأَيْدِيهِمْ 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 وَأَرْجُلُهُم بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ 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 جی آپ سنیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم. يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. جی ترجمہ. ولا اور نہ یا تالی یہ لفظ آپ کے لیے نیا ہے. ہمیشہ کی طرح روز بہت سے لفظ وہ ہوتے ہیں جو بار بار آتے ہیں اور کچھ لفظ وہ آتے ہیں جو نئے آتے ہیں. تو پرانے لفظوں کو ہر روز آپ کو یاد کرواتی ہوں کہ آپ ذہن میں رکھا کیجئے
اور اس سے پھر آپ جب ریلیکس ہو جائیں گے تو آپ کے لیے بہت کم محنت باقی رہ جائے گی. اور نیو لفظ جو ہوتے ہیں بس ان کو دیکھا کیجئے کہ ان کے معنی کیا ہیں، اور پہلے والے لفظوں کو خود جوڑا کریں، جوڑ کر پھر جملہ بنایا کیجئے. ولا اور نہ، یا تالی قسم کھائیں، اولو، اولو کا مطلب ہوتا ہے والے. جیسے ہم استعمال کرتے ہیں لفظ اردو میں بھی علم والے، اور دوسری طرح ہم کہتے ہیں صاحب علم، صاحب فضل، صاحب حسن، حسن والے، علم والے، فضل والے. اسی طرح ان کے ساتھ یوں بھی لگتا ہے. تو اولو کے لیے بھی یہ دونوں لفظ استعمال ہوتے ہیں، اولو والے یا صاحب. الفضل فضیلت، اولو الفضل کا مطلب ہوا فضیلت والے یا صاحب فضیلت. منکم یہ بھی پرانا لفظ ہے، تم میں سے. وسعتی یہ وسعت کا لفظ ہے، یہ وسعت جسے کہتے ہیں ہم گنجائش کا ہونا، وسعت کا ہونا، تو یہ بھی وہی ہے، وسعت اور گنجائش والے. ان کا معنی کہ یو تو وہ نہ دیں گے. یہ لا پیچھے والے کا معنی اس کے اندر آیا، لفظوں میں نہیں ہے، اس لیے ہم نے اس کو بریکٹ میں لکھا ہے کہ وہ نہ دیں گے. اُولی القربا، یہاں دیکھیں یہ بھی اولو اور اولی یہ اپنی وہ اعرابی حالت سے بدل جاتے ہیں، اعراب ان کے معنی دونوں کا ایک ہی ہے. اولی القربا قرابت والوں، والمساکین یہ مساکین اور مسکین دونوں لفظ ہم اردو میں بولتے ہیں، تو اور مسکینوں، والمہاجرین مہاجر بھی ہم اردو میں لفظ بولتے ہیں جس کا مطلب ہوتا ہے ہجرت کرنے والا. تو مہاجرین زیادہ ہیں ہجرت کرنے والوں کو، کہ نہ دیں گے وہ قرابت والوں کو، مسکینوں کو اور ہجرت کرنے والوں کو. کون سی ہجرت؟ فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں، فی سبیل راہ میں اللہ ہی اللہ کی. ولیعفو اور چاہیے کہ وہ معاف کر دیں. ولیصفحوا اور درگزر کریں. الا کیا نہیں، تحبون تم پسند کرتے، ان یغفر کہ بخشش فرما دے، اللہ اللہ، لکم تمہاری، واللہ اور اللہ، غفور کا معنی آپ خود دیکھیے، رحیم کا دیکھیے، ان الذین کا دیکھیے، یرمون کا دیکھیے، یہ بھی پیچھے لفظ گزر چکے ہیں، بہتان لگانے والے، یا یہاں پہ یرمون بہتان لگاتے ہیں. المحصنات کا معنی دیکھیے، یہ بھی پیچھے آپ پڑھ چکے ہیں، پاک دامن. الغافلات، الغافلات کا مطلب ہے بے خبر، انجان. المومنات مومنین مومنات، یہ بھی دونوں آپ لفظ پڑھ چکے ہیں پیچھے. لعنوا لعنت کر دی گئی ان پر. فی الدنیا یہ لفظ بھی ہمارا پڑھا ہوا ہے، الآخرہ یہ بھی پڑھا ہوا ہے، وَلَهُمْ یہ بھی، عذاب یہ بھی، عظیم یہ بھی، یوم یہ بھی. ٹھیک ہے. اب تشہدو یہ صرف سیغے کا فرق ہے، لفظ تو یہ مشکل نہیں ہے. جیسے ہم کہتے ہیں اشہدو، یہ بھی ہم بہت دفعہ پڑھ چکے ہیں، اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ جو مضارع کے سیغے ہوتے ہیں ان کے شروع میں حمزہ بھی لگتا ہے اور اشہدو بنتا ہے، یا لگتا ہے تو یشہدو بنتا ہے، تا لگتا ہے تو تشہدو بنتا ہے، نون لگتا ہے تو نشہدو بنتا ہے. معنی ایک ہی ہوتا ہے، گواہی دینا، اور جوں جوں حرف بدلتے جائیں گے سیغہ بدلتا جائے گا. یعنی میں گواہی دیتی ہوں یا دوں گی، یشہدو وہ گواہی دیتا ہے یا دے گا، تشہدو تم گواہی دو گے یا دیتے ہو یا دو گے، نشہدو ہم گواہی دیتے ہیں یا دیں گے. ٹھیک ہے، سب میں معنی گواہی کا ہی ہوگا. تو تشہدو کا مطلب ہے گواہی دیں گی، علیہم ان کے خلاف، ان پر، اس کا معنی آتا ہے نا جو آپ نے پہلے پڑھا ہوا ہے. تو اس کا مطلب کیا ہوا، کسی پر بولنا یا کسی پر حملہ کرنا، اس کا مطلب ہوتا ہے اس کے خلاف کرنا. تو علیہم کا معنی یہاں کریں گے ہم ان کے خلاف. السنہ لسان، عربی میں کہتے ہیں زبان کو لسان، لسان کی جمع ہے السنہ.
अलसिनतु ہم کا مطلب ہوتا ہے وہ یا ان کی، تو اس کا معنی کیا بنے گا؟ ان کی زبانیں. و ایدی یہ یادن کی جمع ہے اور ان کے ہاتھ. و ارجلو یہ رجلن کی جمع ہے، ان کے پاؤں. یعنی قیامت کے دن ان کی زبانیں، ان کے ہاتھ، ان کے پاؤں گواہی دیں گے بما کانو اس کی جو تھے وہ یعملون کرتے. اب اگر آپ سب نے توجہ فرمائی ہے تو میرے خیال کے مطابق آج کا بھی جو ہمارے پاس سبق ہے اس میں آدھے سے زیادہ حروف اور الفاظ ہم نے وہ پڑھے ہیں جن کا اب ترجمہ ہمیں اچھی طرح معلوم ہے. جی اب ان آیات مقدسات کی تفسیر. ہمارے سبق کا آغاز ہوا ہے وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ. یہ آیت کریمہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے حق میں نازل ہوئی ہے. جیسا کہ پہلے ہم سبق میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ مستح یا مستح یہ دونوں طرح یہ نام پڑھا جاتا ہے. مستح بن اساسہ بھی بہتان پھیلانے والے لوگوں میں شامل ہو گئے تھے جو کہ حضرت ابو بکر صدیق کی خالہ زاد کے بیٹے تھے، خالہ زاد بہن کے بیٹے تھے. پیچھے یہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے واقعے میں ہم نے ان کی والدہ کے بارے میں پڑھا تھا نا. اور یہ حضرت مستح جو تھے مالی لحاظ سے بہت مفلس تھے، لہٰذا ابو بکر صدیق ہمیشہ ان کی ضروریات کا خیال رکھتے، ماہانہ وظیفہ بھی مقرر کر رکھا تھا. یہ طبعی بات تھی کہ جب آپ کی صاحبزادی سیدہ عائشہ پر تہمت لگانے والوں میں مستح کا نام پیش آیا تو ابو بکر صدیق کو شدید دکھ پہنچا. یہ تو وضاحت طلب بات نہیں ہے نا. دنیا میں کوئی بھی باپ ایسا نہیں ہے کہ جو کسی کی ہر طریقے سے مدد کرتا ہو، خیال رکھتا ہو، اس کی اعانت کرتا ہو اور وہ اٹھ کر اسی کی بیٹی پر تہمت لگا دے، برائی کی، بدکاری کی، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. تو اب اس باپ کا حال کیا ہوگا، اس کے دکھ کا اندازہ کون کرے گا. تو حضرت ابو بکر صدیق بھی تو باپ تھے اور حضرت عائشہ صدیقہ پر تہمت لگانے والی جو جماعت تھی اس میں مستح بھی پیش تھے. تو جب حضرت عائشہ صدیقہ کی برات نازل ہو گئی، اللہ پاک نے آیات مقدسات نازل کر دیں، تو اس کے بعد حضرت ابو بکر صدیق نے قسم اٹھا لی کہ اب وہ مستح کو کچھ نہیں دیا کریں گے، کوئی مالی اعانت نہیں کریں گے. تو رب کریم نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی، حضرت ابو بکر صدیق سے فرمایا کہ اپنی قسم توڑ کر کفارہ ادا کر دو، اور پھر نہایت ہی دلکش اور دل پذیر انداز میں صدیق اکبر کو مستح کا قصور معاف کرنے کی ترغیب فرمائی. یہ جملہ بولنا اور سننا بہت آسان ہے، مگر اس کو کرنا اور پھر محسوس کرنا، عملی طور پہ کرنا اور اس کو محسوس کرنا، یہ کتنا مشکل ہے یہ کسی بیٹی کا باپ ہی سمجھ سکتا ہے. مگر یہاں جو بات ہماری توجہ کی طالب ہے اور ہمارے لیے بہت بڑا سبق ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابو بکر صدیق کو مستح کو معاف کرنے کی تلقین بھی کی کہ اس کا قصور بھی معاف کر دو، اور جو ماہانہ وظیفہ یا اس کی اعانت ہر مہینے آپ کرتے ہیں اس کو بھی جاری رکھیں، اور اس کو نہ دینے کی جو آپ نے قسم کھائی ہے وہ قسم توڑ دیں. اور قسم جب کھائی ہوتی ہے تو قسم کا کفارہ ادا
کیا جاتا ہے، تب اس کا بوجھ معاف ہوتا ہے۔ تو جس کے بدلے میں اتنا بڑا انعام اللہ پاک نے ذکر کیا کہ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ کسی بندے کے لیے اللہ کریم اتنا بڑا اعلان فرمائے گا اور اتنا بڑا پیکیج دے گا، تو ذرا تصور میں وہ لمحات لائیے، اگر لا سکیں تو سوچیں کہ زمین پر رہنے والے ایک بندے سے عرش کا رب ڈائریکٹ مخاطب ہوتا ہے کہ اے میرے بندے، اے میرے صدیق، تمہیں معلوم ہی نہیں کہ تمہارے معاف کر دینے اور درگزر کر دینے پر میں تمہیں کتنا بڑا مقام اور کتنا اعلیٰ سرٹیفکیٹ دینے والا ہوں۔ اور دوسرا پہلو یہ بھی انتہائی غور طلب ہے کہ اللہ کریم اپنے بندوں کو کتنی وسعت اور کتنی اعلیٰ ظرفی عطا کرتا ہے کہ اگر میرے بندے ہو تو تمہاری شان یہ ہونی چاہیے کہ تم پہ غموں کے پہاڑ بھی ٹوٹ پڑیں تو ذات پر کی گئی زیادتیاں معاف کرتے جاؤ۔ دنیا اور آخرت کی مخلوقات کے سامنے تمہارے درجات اتنے بلند کروں گا جو سوچ اور تصور سے بھی ورا ہوں گے۔ فرمایا الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، یہ ڈائریکٹ خطاب ہے حضرت ابو بکر صدیق سے۔ اللہ فرما رہا ہے کہ اے ابو بکر، تم میرے ساتھ ایک معاملہ کر لو، ایک معاہدہ کر لو کہ تم اس قصوروار کو بخش دو، معاف کر دو، میرے لیے معاف کر دو، اور اس کی جو مالی اعانت کرتے ہو اس کو بھی دوبارہ بحال کر دو۔ تو تمہیں معلوم نہیں کہ میں اس کے بدلے میں تمہیں کیا عطا کرنے والا ہوں؟ تمہیں یہ بات پسند نہیں کہ تم یہ کام اتنا سا کرو اور میں تمہارے لیے اس لاریب اور لازوال کتاب میں یہ نوٹ کر دوں، لکھ دوں، اعلان کر دوں کہ اس کے بدلے میں یہ کہہ رہا ہوں، میں جو آفر کر رہا ہوں وہ ہے کہ الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، کہ کیا تمہیں یہ پسند نہیں کہ اس کے بدلے میں اللہ تمہاری بخشش فرما دے؟ بس یہ کلمات نازل ہونا تھے کہ حضرت ابو بکر صدیق کی حالت آپے سے باہر تھی، وہ روتے جاتے تھے، جھومتے جاتے تھے، آپ کی خوشی اور اپنی ذات پہ رشک کی حالت ایسی تھی کہ ناقابل دید، ناقابل بیان، اور آپ کہتے جاتے تھے بلا واللہ یا ربنا انا لنحب ان نغفر لنا، اور بار بار آپ یہ کیا کہتے تھے کہ کیوں نہیں، اے میرے رب مجھے تیری قسم، اے میرے رب مجھے تیری قسم، ہم تو اس بات کو پسند کرتے ہیں کہ تو ہمیں معاف فرما۔ اور پھر آپ نے پہلے سے بھی زیادہ مصطح کا خیال رکھنا شروع کر دیا۔ یہ ہے حضور کے غلاموں کے ایمان کا مرتبہ۔ اس آیت کریمہ میں حضرت ابو بکر صدیق کا مقام و مرتبہ اور شان معلوم ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اولو الفضل فرمایا اور ڈائریکٹ اپنی مغفرت کو آپ کے ساتھ خاص ذکر کیا۔ دوسرے اس سے یہ مسئلہ معلوم ہوا، یعنی جو قسم اٹھانے کا شرعی مسئلہ ہے، کہ اگر کسی کام کے لیے انسان قسم اٹھا لے اور اس میں نقصان محسوس ہو اس فیصلے میں اور اس قسم میں، تو قسم کا کفارہ ادا کر دینا چاہیے، مطلب قسم توڑ دینی چاہیے اور قسم توڑنے کے بعد اس کا کفارہ ادا کرنا چاہیے۔ پھر وہ کام جو نقصان کا ہے جس پہ آپ قسم اٹھا چکے ہیں تو اس پہ ڈٹے رہنا نہیں چاہیے۔ اللہ پاک نے اس کا متبادل آپ کو شرعی طور پہ عطا فرمایا ہے کہ جب ایسی قسم کھا لو جو غصے میں یا کسی بھی بات پہ مجبور ہو کر اور بعد میں لگے کہ میں نے غلط کیا ہے، تو پھر اس قسم کو توڑ دو اور توڑنے کے بعد کفارہ ادا کرو۔ اس کی تفصیل ہمارے آئندہ کے اسباق میں ہے کہ قسم کیا ہوتی ہے، اس کی کتنی اقسام ہوتی ہیں اور یہ اس کے احکام کیا ہوتے ہیں، یہ سب انشاءاللہ ہم آگے پڑھیں گے۔ اگلی آیت ہے کہ ان الذین یرمون المحصنات۔ اس آیت میں منافقین کی سزا بیان ہوئی ہے جو ایسی خواتین پر بہتان لگائیں جو پاک دامن ہوں، انہیں ایسے غلیظ کاموں کی خبر تک نہ ہو، وہ فسق و فجور کو جانتی تک نہ ہوں،
نہ ہی کبھی ایسی برائی کا خیال ہی آیا ہو، تو ایسے بدبخت لوگوں کے لیے آخرت میں لعنت بھی ہے اور بڑا عذاب بھی۔ اس سے مراد یعنی اس حکم سے اور ان خواتین سے مراد کون ہے؟ عبداللہ ابن عباس کی تفسیر کے مطابق ازواج مطہرات ہیں، اور جمہور مفسرین کے نزدیک اس سے مراد تمام ایماندار اور پارسا عورتیں مراد ہیں جو قیامت تک پیدا ہوتی رہیں گی۔ ان سب کے اوپر تہمت یا الزام لگانے کی سزا قرآن کریم نے بیان فرما دی کہ اگر دنیا میں وہ لوگوں سے بچ بھی جائیں گے تو ایسے لوگ جو پاک دامن، پاک باز اور نیک خواتین پر کوئی تہمت لگائیں تو ان کے لیے آخرت میں لعنت ہے، لعنت، اور اس کے علاوہ اللہ پاک کی طرف سے بہت بڑا عذاب۔ یوم تشہد علیہم، آخری حصہ سبق کا ہے کہ یہ منافق لوگ آج تو اپنی چرب زبانی اور بے حیائی کی وجہ سے جھوٹ بولتے ہیں، جھوٹ کی تشہیر بھی کر لیتے ہیں، اور لوگوں کے سامنے جھوٹ کو سچ بنا کر پیش کرتے ہیں۔ یعنی یہ جب کسی پہ تہمت لگاتے ہیں تو پھر اپنے جھوٹے گواہ بھی درجنوں کے حساب سے اکٹھے کر لیتے ہیں، اپنے ساتھ برے لوگوں کے برے دوست ہوتے ہیں اور برے گواہ بھی ہوتے ہیں، ان کو بنا کر یعنی پورا پروپوگنڈا کر کے جب کسی کو بدنام کرنا چاہتے ہیں تو پوری پلاننگ کرتے ہیں اور ایسا ماحول کریٹ کر دیتے ہیں کہ لوگ سمجھنے پہ مجبور ہو جائیں کہ یہ کہنے والے سچ کہہ رہے ہیں۔ تو اللہ فرما رہا ہے کہ کر لو جو تم کر سکتے ہو وہ کر لو، صبر کرنے والوں کا اجر بھی میرے پاس ہے اور تمہارا علاج بھی میرے پاس ہے۔ وہ کیا ہے کہ وہ دن یاد کر لو جب اپنی بری خصلت کی بدولت رب کے حضور بھی جھوٹ بولنے سے گریز نہیں کرو گے، تم یہی سمجھو گے کہ آج بھی ہم دنیا کی طرح کامیاب ہو جائیں گے۔ تو اللہ فرما رہا ہے کہ وہاں ان کے سب مکر کھل کر سامنے آ جائیں گے، جیسا کہ اللہ کریم سورہ یاسین شریف میں ارشاد فرماتا ہے الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون۔ ترجمہ اس کا کیا ہے کہ آج کے دن، یہ قیامت کے دن کے بارے میں اللہ پاک ارشاد فرما رہا ہے کہ اس دن ہم کیا فرمائیں گے کہ آج کے دن ہم مہر لگا دیں گے ان کے منہوں پر، یعنی زبانیں بند ہو جائیں گی، منہ سیل کر دیے جائیں گے۔ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ، تو ان کے ہاتھ ہم سے باتیں کریں گے، وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ، اور ان کے پیر پھر گواہی دیں گے ان کے کرتوتوں کی۔ تو اللہ پاک فرما رہا ہے کہ اس دن کو یاد کریں یہ لوگ جب تمہارے ہاتھ اور پیر تمہارے خلاف گواہی دیں گے، کیونکہ تمہاری زبانوں پر جھوٹ کی وجہ سے مہریں لگا دی جائیں گی، تب تم کیا کرو گے؟ تب تو انکار کی کوئی ضرورت نہیں باقی رہ جائے گی۔ تو یہ اللہ پاک ان کو خبردار کر رہا ہے کہ آج اگر توبہ کر لو اور اس گناہ کو لے کے نہ مرو تو پھر دنیا میں تمہارا حساب صاف ہو جائے گا، ورنہ اگر آخرت تک اس کو لے گئے تو آخرت میں پھر تمہارا حشر یہ ہوگا۔ جی، ابھی تک چونکہ یہ ساری آیات کریمہ اسی موضوع پہ آ رہی ہیں، اس لیے اب تمام آیات کی تفسیر اتنی طویل نہیں ہوتی جس طرح سے پہلے تفاسیر ہو رہی تھی۔ جب یہ واقعہ مکمل ہو جائے گا پھر آگے کوئی نیا ٹاپک آئے گا تو پھر اس کی ڈیٹیلز الگ سے ہوں گی۔ جی، تو آج کے سبق میں ہمارے پاس جو تجوید کا حصہ ہے وہ پچھلے دنوں کے سارے پڑھے ہوئے سبق کو میں نے آپ کے لیے جمع کیا ہے، جو ایک ایک الگ الگ چیز بتا رہی تھی آپ کو تاکہ برڈن نہ ہو۔ اب یہ سمجھ لیں کہ اس سارے کو ہم نے منظم کیا ہے اور اس کی آپ نے ریویژن کرنی ہے۔ اس سے پہلے ہم نے اظہار بھی پڑھا، ادغام بھی پڑھا، اخفا بھی اور قلب یا اقلاب بھی، یہ 4 قاعدے ہو گئے۔
بیسیکلی یہ چاروں قاعدے نون ساکن اور نون تنوین کے ہیں. الگ الگ میں نے اس لیے پڑھا ہے کہ آپ ان کو اپنے اپنے مقام پہ سمجھتے جائیں. اگر اکٹھے بتا دیے تو شاید آپ کو بوجھ لگے. اب آپ نے ماشاءاللہ اپنے اپنے سبق کے ساتھ ان کی پہچان کر لی ہے، تو اب یہ پہچان آسان ہو جائے گی کہ یہ چاروں قاعدے نون تنوین اور نون ساکن کے ہیں. نون تنوین اور نون ساکن کے 4 قاعدے ہوتے ہیں، اور یہ سارے قاعدے سیم ہوتے ہیں پیچھے سے، جیسے ہم مثالیں ہم پڑھتے ہوئے آئے ہیں. اب ہم ان کی تفسیر ایک دفعہ دیکھ لیتے ہیں تاکہ آپ کو مزید اچھی طرح سے سمجھ آ جائے. میں نے ترتیب سے جو لکھے ہیں: اظہار، ادغام، اخفاء اور قلب یا اقلاب. تو پہلے نمبر پر ہوا اظہار. ہم جب سبق پڑھ رہے تھے تو نون ساکن کے بعد حروف حلقی میں سے جب کوئی حرف آتا تھا تو ہم وہاں پر اظہار کرتے تھے، اور ساتھ ساتھ یہ بتایا تھا کہ اس کو اظہار حلقی کہتے ہیں. اب اس کی تفصیل کیا ہے کہ نون ساکن اور نون تنوین کے بعد حروف حلقی میں سے جب کوئی حرف آ جائے تو وہاں اظہار ہوتا ہے، اسے اظہار حلقی کہتے ہیں. یہ ہمارے پیچھے والے سبق کی عبارت جو ہے یہ مکمل ہو گئی. جیسے انعمتا منہم، یہ اظہار ہوا نون پہ دونوں جگہ پہ، یہ نون ساکن تھا. اب آگے ہے نون تنوین. شاکرن علیما، شاکرن علیما. ابدن ابدا، یہاں آپ نے دیکھا چاروں جگہوں پہ ہم نے اظہار کیا، اس کو اظہار حلقی کہتے ہیں، اور اظہار کو اسی طرح پڑھتے ہیں، اس پہ غنہ بالکل پیدا نہیں کرتے. دوسرا قاعدہ ہم نے لکھا ہے ادغام. نون ساکن اور نون تنوین کے بعد حروف یرمالون، یہ ابھی 2-3 دن پہلے ہم نے پیچھے پڑھا تھا، یعنی یا، را، میم، لام، واو، نون، یہ کیا بنا؟ یرمالون. حروف یرمالون نون تنوین کے بعد حروف یرمالون میں سے کوئی حرف آ جائے تو نون کا ان حروف میں ادغام کرتے ہیں، اور یہ ادغام 2 طرح ہوتا ہے، ایک با غنہ ایک بے غنہ. لام اور را میں جو ادغام ہوگا وہ بے غنہ ہوگا، جیسے مر ربہم. آپ نے دیکھا نون پڑھتے ہوئے ہماری آواز سے نون کا کوئی وجود ہی محسوس نہیں ہو رہا. مر ربہم، اس میں غنہ نہیں ہوا، مکمل طور پہ نون را کے اندر مدغم ہو گئی. اور جب نون ساکن اور تنوین کے بعد باقی 4 حرفوں میں سے کوئی حرف آ جائے گا تو پھر ہم اس کا جو ادغام کریں گے وہ غنے کے ساتھ کریں گے، جیسے من غالن، من غالن. من یقولو، یہاں آپ نے دیکھا کہ ہم نے نون کا واو میں، نون کا یا میں جو ادغام کیا تو غنے کے ساتھ کیا. یہ ادغام با غنہ ہے اور پہلے والا بے غنہ تھا. اچھا، اب تیسرے نمبر پر ہے اخفاء. اخفاء کے حروف بھی میں نے مختصر تو بتائے تھے، ابھی تفصیل سے بتا دیتی ہوں کہ نون ساکن نون تنوین کے بعد، آپ بھی لفظ بولیے، نون ساکن اور نون تنوین کے بعد حروف حلقی بولیے، حروف یرمالون، حرف اقلاب اور الف کے علاوہ باقی 15 حروف میں سے کوئی حرف بھی آ جائے تو اخفاء غنے کے ساتھ ہوگا. جی، جیسے ہم پڑھتے ہیں من ذا الذی، من قال، من نہیں، من قال. جی، یہ اخفاء ہے، اس میں بھی غنہ ہو رہا ہے. تو یہ اب آپ کو آسانی رہے گی، مطلب جب آپ غنہ پڑھیں یا آپ کو پڑھایا جائے اور آپ
سوچ رہے ہوں کہ یہاں پہ غنہ کیوں ہوا ہے، تو فوری طور پہ اپنے ذہن میں پہلے 6 حروف حلقی لائیں، تو آپ کے ذہن میں فوراً آ جائے گا حمزہ ہا عین ہا غین خا. اب تو ماشاءاللہ آپ کو اچھے یاد ہو چکے ہیں. پھر حروف یرمالون کو چیک کریں کہ یہ ان میں سے تو نہیں، تو یرمالون پورے کا پورا سامنے آ جائے گا، با سامنے آ جائے گا، الف آ جائے گا. ان سب کو نکال کے جو باقی بچیں گے وہ سارے حروف اخفا ہوتے ہیں، تو ان میں سے جو بھی آ جائے گا وہاں پہ آپ اخفا کریں گے. چند دن کا خیال رکھنے سے انشاءاللہ آپ کو حروف اخفا ازبر ہو جائیں گے. چوتھا قاعدہ ہے قلب یا اقلاب. نون ساکن اور نون تنوین کے بعد جب با آ جائے تو نون کو میم سے بدل کر غنے کے ساتھ پڑھیں گے. اس کو بھی ہم پیچھے بڑے دنوں سے پڑھتے آ رہے ہیں، جیسے میم بعدی من بعد ابداً بما. آپ نے دیکھا یہاں پہ ہم نے ابداً بما نہیں پڑھا، من بعدی نہیں پڑھا، بلکہ نون کو اور نون تنوین کو دونوں جگہ پہ ہم نے میم سے بدل کر میم بولا، اور اس کے بعد اگلا یعنی با کو پڑھا ہم نے. تو یہ 4 قاعدے ماشاءاللہ ہم نے تھوڑے تھوڑے سے کر کے سیکھ لیے، اور یہ آپ سمجھیں کہ آپ نے پوری تجوید کا تیسرا حصہ مکمل کر لیا. یعنی یہ ایک ہمارا ہم نے جو انداز اختیار کیا ایزیلی، کہ ایک ایک حرف آپ کو سمجھایا، ایک ایک چیز سمجھائی. اگر آپ نے اس کو ذمہ داری سے سمجھا ہے، پڑھا ہے، تو الحمدللہ ابھی آپ یہ سمجھیں کہ آپ نے تیسرا حصہ تجوید پوری کا حصہ پڑھ لیا. کیونکہ پورے قرآن پاک میں جتنے قاعدے یہ استعمال ہوتے ہیں اتنا کوئی اور قاعدہ استعمال نہیں ہوتا. تو ان کو پڑھنے کی آپ کو سمجھ آ جائے گی تو آپ نے بہت سی تجوید سمجھ لیجئے، سیکھ لی. اب اس کے بعد ہم پڑھیں گے میم کے قاعدے، جو ہم میم کو پڑھتے تھے اور چھوڑتے آتے تھے نا. جیسے میم پہ میں آپ کو آج بھی بتا رہی تھی کہ یہاں میم ساکن پہ اظہار کیا، کیوں کیا، کہاں کرنا تھا، یہ ابھی اب کل سے ہمارا سبق شروع وہ ہو جائے گا. نون کے قاعدے آج مکمل ہو گئے، ان کو آپ بہت اچھی طرح سے ازبر کیجئے کہ نون ساکن نون تنوین کے کتنے قاعدے ہیں. اس کا جواب ہے 4 قاعدے ہیں. کون کون سے قاعدے ہیں؟ اظہار ہے، ادغام ہے، اخفا ہے، قلب ہے. ٹھیک ہو گیا؟ تو اب ان کی جو تعریفات ہیں اور ان کے پڑھنے کا طریقہ وہ ماشاءاللہ آپ کافی دفعہ پڑھ بھی چکے، سیکھ بھی چکے، اسے ریوائز کر لیجیے. حصۃ الحدیث. آج ہمارے پاس ٹاپک ہے حدیث کا حیا کے بارے میں، اور اس کے الفاظ ہیں، میرے ساتھ پڑھیے. الحیاء الحیاء شعبۃ من الایمان. شعبۃ من الایمان. الحیاء بولیے. الحیاء شعبۃ شعبۃ من الایمان. من الایمان. اگر آپ اس کو اور مختصر کرنا چاہیں تو اس کے الفاظ یوں بھی پڑھے جا سکتے ہیں، الحیاء من الایمان. الحیاء من الایمان. جی میں نے دونوں طرح سے آپ کو بتا دیے کہ اگر آپ شعبۃن کا لفظ ملا کے پڑھیں گے تو بھی اس کا معنی ٹھیک ہوگا، اور اگر الحیاء من الایمان پڑھیں گے تو یہ بھی ٹھیک ہوگا. یعنی دونوں طرح سے الفاظ مختلف کتب کے اندر آئے ہیں. اس کا ترجمہ ہے، الحیاء کا ترجمہ ہے حیا، شعبۃن کا مطلب ہے حصہ، من کا مطلب کا، الایمان کا مطلب ہے ایمان. جملہ کیا بنا؟ حیا ایمان کا حصہ ہے، حیا ایمان کا حصہ ہے. الحیاء شعبۃ من الایمان یا الحیاء من الایمان. جی موضوع آپ ذہن میں رکھیے. حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ حیا ایمان سے ہے یا حیا ایمان کا حصہ ہے. ہر مذہب اور کلچر کا ایک تشخص اور ایک پہچان ہوتی ہے، یعنی وہ خاص ایک چیز ہوتی ہے جس سے جو کسی دوسری چیز کی پہچان ہوتی ہے. ٹھیک ہے؟ اسلام کا تشخص کیا ہے؟
اسلام کی خاص پہچان کیا ہے؟ اسلام کس چیز سے پہچانا جاتا ہے جس کو دوسرے بھی پہچان جائیں؟ وہ ہے حیا۔ اسلام کا خاص تشخص کیا ہے؟ حیا۔ حدیث پاک میں ہے ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کمواری پردہ دار لڑکی سے زیادہ حیا دار تھے۔ ہمارے نبی کمواری پردہ دار لڑکی سے زیادہ حیا دار تھے، اور آپ کے ساتھ آپ کے حرم میں جو پاک دامن لوگ رہے ان کا حال بھی ملاحظہ ہو۔ ام المومنین حضرت عائشہ فرماتی ہیں جب میرے محبوب آقا نے دنیا سے پردہ فرمایا تو میں اپنی اوڑھنی میں ہی، یعنی جو دوپٹہ میں نے اوڑھا ہوتا، یہ چادر ہوتی عام جو نارمل گھر میں لی جاتی ہے، تو اپنی اوڑھنی میں ہی آقا علیہ السلام کی قبر انور کی زیارت کے لیے حجرہ اقدس میں حاضر ہو جاتی۔ میرے والد ابو بکر صدیق دفن ہوئے تو میرا یہی انداز رہا، مگر جب عمر فاروق حجرہ اقدس میں دفن ہوئے تو اب میں بڑی سی چادر لپیٹ کر حجرہ اقدس میں حاضر ہوتی، عمر فاروق کی حیا کی وجہ سے۔ یعنی ایک مومن کا مقام کیا ہے اور اہل معرفت کا مقام کیا ہے کہ دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد بھی ان کی ذات کی حیا، اور وہ بھی ام المومنین کے اندر اس قدر ہے کہ وہ صاحب مزار بن چکے ہیں، قبر میں دفن ہو چکے ہیں، مگر حضرت عائشہ صدیقہ کی حیا کا عالم دیکھیے کہ وہ اب بھی جب آپ کی چونکہ قبر مبارک نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت ابو بکر صدیق کے ساتھ اسی حجرے میں ہے، تو آپ جب وہاں حاضر ہوتی تو اب اس طرح نہیں جاتی جس طرح پہلے گھر کی حالت میں چلی جاتی، بلکہ ایک بہت بڑی چادر سر سے پیروں تک لپیٹ کر اپنے آپ کو مکمل چھپا کر پھر حجرہ اقدس میں آپ تشریف لے جاتی۔ زمانہ دیکھیے وہ زمانہ کون سا ہے، شخصیات کو تصور میں لائیے کہ وہ شخصیات کون سی ہیں، اور حیا کا اہتمام کتنا ہے، اور حیا ان شخصیات کے اندر موجود کتنی ہے۔ اور آج اپنے حال پہ بھی نظر کیجیے، ہمارا زمانہ، ہمارے حالات، ہمارے اعمال، ہمارے کلچر، اور اس کے باوجود ہماری لاپرواہی، صرف نظر، اور پھر ہمارے ارد گرد بے حیائی کے جو مناظر ہیں ان سب پہ نظر کیجیے، اور ہمارا اس کے اندر رول کیا ہے اور ہمیں اپنی حیا کی کتنی فکر ہے، اس کو بھی ہم اس پردے میں پرکھ سکتے ہیں۔ تو عزیزات محترم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو فرما رہے ہیں کہ حیا اور ایمان ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم ہیں۔ لازم و ملزوم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک گیا تو دوسرا بھی جاتا رہتا ہے۔ مثلا وضو اور نماز کو دیکھیں، یہ دونوں ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم ہیں۔ اگر وضو کر کے ہم نماز پڑھ رہے ہیں اور نماز کے دوران ہمارا وضو ٹوٹ جاتا ہے تو کیا نماز باقی رہ جائے گی؟ اس کو کہتے ہیں لازم و ملزوم۔ وضو گیا تو نماز بھی گئی، یہ بہت بڑی بات ہے، اس لیے میں نے آپ کو مثال سے سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ وہ چیز جلدی سمجھ میں آ جائے گی، اس کی شاید جلدی سمجھ نہ آئے۔ ہم نے وضو کیا، نماز شروع کی، وضو گیا تو نماز بھی گئی، وضو ہوا تو نماز بھی ہوگی، یعنی دونوں کا ایک دوسرے کے ساتھ ہونا اتنا ضروری ہے۔ ادھر بیٹھیں جی۔ تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں کہ حیا اور ایمان ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم ہیں، ایک گیا تو دوسرا بھی جاتا رہے گا۔
اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ بھی فرمان ہے اذا لم تستحی فافعل ما شئت، کہ جب اے بندے جب تجھ میں حیا نہیں رہی تو پھر تو جو چاہے کرتا پھر تو جو چاہے کرتا پھر تیری انسانیت، تیرا دین، تیرا اسلام، یہ سب تو حیا کے ساتھ تھا۔ جب حیا ہی تو نے ختم کر دی تو اب تیری ذمہ داری ہمارے اوپر نہیں رہی، اب تو جو مرضی کر، تیرا تعلق دین سے ختم ہو گیا، اسلام سے ختم ہو گیا، انسانیت سے ختم ہو گیا۔ گویا کہ حیا ایک اتنی اہم اور امپورٹنٹ چیز ہے، جس طرح اللہ پاک نے بہت سی چیزوں میں جوڑے بنائے ہیں، یعنی چیزوں کو جوڑے جوڑے بنایا ہے، اس طرح ایمان اور حیا کو بھی جوڑا بنایا ہے۔ جس طرح میں نے کہا کہ جیسے نماز اور وضو کا جوڑا ہے، اسی طرح ایمان اور حیا کا جوڑا ہے، جب ایک نہیں تو دوسرا بھی نہیں، جب دوسرا نہیں تو پہلا بھی نہیں۔ آپ نے یہ بھی فرمایا کہ مومن بے حیا ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ میں ابھی مختصر احادیث آپ کی خدمت میں پیش کر رہی ہوں تاکہ آپ یعنی غور کریں کہ حیا کے لیے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے کس قدر فرمودات عالیہ ہیں اور کن الفاظ کے ساتھ ہیں۔ آپ فرما رہے ہیں کہ مومن بے حیا ہو ہی نہیں سکتا۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ جیسے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کیا گیا کہ مومن چور ہو سکتا ہے، آپ نے فرمایا ہو سکتا ہے، ڈاکو ہو سکتا ہے، بدکار ہو سکتا ہے، زانی ہو سکتا ہے، قاتل ہو سکتا ہے۔ تو پوچھا گیا یا رسول اللہ کیا مومن جھوٹ بھی بول سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ آج دنیا پوری جھوٹ بول رہی ہے، ایک ایک بات پہ جھوٹ، صبح ہوتی ہے تو جھوٹ شروع ہوتے ہیں، وہ گھر ہو، وہ کچن کے معاملات ہوں، وہ صفائی ستھرائی کے گھر کے معاملات ہوں، وہ کھانے پینے کی چیزیں ہوں، اور ادھر آفیسز کی بات ہو، اداروں کی بات ہو، مارکیٹ کی بات ہو، دن میں رات تک کتنے جھوٹ ایک بندہ بولتا ہے۔ اگر ایک دن کے جمع کرنے لگے تو اس کو خود پتہ چل جائے کہ مجھے کتنی اصلاح کی ضرورت ہے، جبکہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ مومن جھوٹا ہو ہی نہیں سکتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر وہ جھوٹا ہے تو مومن نہیں، اگر مومن ہے تو جھوٹا نہیں، اور اگر وہ جھوٹ بول رہا ہے تو پھر اس کا ایمان ختم ہو چکا ہے۔ اب وہ نام کا مسلمان ہے، اس کے اندر ایمان نہیں رہا۔ اب ہم کتنی باتوں پہ، کن معمولی چیزوں پہ کہ اگر پتہ چلے تو ان پہ شرم آئے کہ ہم نے کس چیز پہ جھوٹ بولا اور ہم نے اپنے ایمان کو برباد کر لیا۔ ہر ایج کے مطابق انسان کا جھوٹ ہوتا ہے، اور جب جھوٹ شروع ہوتا ہے تو وہ ایک کینڈی سے، ایک ٹافی سے، ایک شارپنر سے، ایک پینسل سے، ایک ریموور سے، یہاں سے شروع ہوتا ہے، اور پھر جب وہ بڑھتا ہے تو نہ جانے کہاں کہاں تک جاتا ہے۔ اگر وہ لمحہ جس میں ایک اس معمولی چیز کے لیے بچے کی زبان سے وہ چیز سنی گئی تھی جو خلاف واقع تھی، اور وہیں سے ماں اس کی تربیت کر دیتی تو جھوٹ کا خاتمہ ہو جاتا۔ اس بچے کو اسی وقت اگر نفرت دلا دی جاتی، اس کی برائی بتا دی جاتی، اس کی شدت بتا دی جاتی، تو 2 4 8 دفعہ سمجھانے سے وہ معاملہ وہاں پہ ختم ہو جاتا، لیکن ایسا نہیں ہوتا۔ تو اسی طرح آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں کہ جو مومن ہے وہ بے حیا ہو ہی نہیں سکتا۔ تو اس کا دوسرا مطلب کیا ہوا کہ اگر انسان کے اندر بے حیائی ہے اور وہ بندہ بے حیا ہے تو پھر وہ مومن ہے ہی نہیں، وہ لاکھ مرتبہ کلمے پڑھے یا نمازیں پڑھے یا جو مرضی کرے۔ تو پھر سوال اٹھے گا کہ اگر ہر طرف ہمارے معاشرے میں بے حیائی سر عام ہو رہی ہے، گھر ہے، بازار ہے، ہوٹل ہے، راستہ ہے، دفتر ہے، انٹرنیٹ ہے، ٹی وی سکرین ہے، یوٹیوب ہے، گوگل ہے، کوئی بھی تو مقام بچا نہیں رہ گیا جہاں پہ بے حیائی نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ مومن بے حیا ہو ہی نہیں سکتا۔ اب ہمارے معاشرے میں ہم نے یہ ساری چیزیں گنی، یہ سب ایسی ہیں جہاں پہ جھوٹ کے بغیر کچھ چل ہی نہیں رہا، بے حیائی کے بغیر کچھ چل ہی نہیں رہا۔
تو پھر ایمان کہاں ہے؟ ایمان کو کہاں تلاش کریں گے؟ جس معاشرے میں شرم و حیا باقی رہتی ہے وہاں اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ انسان اور حیوان میں بنیادی فرق حیا ہی کا ہے۔ حیوان کی پہچان ہے کہ وہ اپنی کسی بھی ضرورت کو پورا کرتے ہوئے شرم و حیا سے عاری ہوتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس میں عقل ہی نہیں، شعور ہی نہیں، جبکہ انسان کو اللہ پاک نے عقل و شعور کی دولت عطا کی ہے۔ اسی لیے حیا کا تقاضا انسان سے ہی کیا گیا ہے، جانور سے نہیں۔ ہماری گفتگو، ہماری نگاہ، ہمارا لین دین سب میں حیا کا ہونا نہ ہونا واضح ہوتا ہے۔ حیا کا ہونا نہ ہونا واضح ہوتا ہے۔ آپ کا ہر انداز حیا اور بے حیائی کو واضح کرتا ہے۔ مطلب آپ کا دوسروں کے ساتھ لین دین کیسا ہے، گفتگو کیسی ہے، چھوٹے بڑے کو بلانے کا انداز کیسا ہے، کسی کی طرف دیکھنے کا انداز کیسا ہے، یہ سب چیزیں دوسرے پر عیاں ہو رہی ہیں کہ آپ کے اندر حیا ہے کہ نہیں۔ آپ اگر کسی مسلمان بیٹی کو، مسلمان بہن کو آتے دیکھ کر نگاہیں نیچی کر لیتے ہیں تو ہر بندہ کہے گا کہ یہ نوجوان بڑا نیک ہے، یہ کسی اچھی ماں کا بیٹا ہے، اس کی اچھی تربیت کی گئی ہے، بڑا حیا والا بچہ ہے۔ اور اگر کسی مسلمان بیٹی بہن ماں کو آتے آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے آپ راستے میں کھڑے ہو کے دیکھنے لگ جاتے ہیں تو بلا تردد ہر بندہ کہے گا کہ کتنا بے حیا لڑکا ہے، کتنا بے حیا نوجوان ہے، اس کی آنکھوں میں تو ذرا شرم ہی نہیں ہے، اس کی تو کسی نے تربیت ہی نہیں کی کہ ماں بہن کو دیکھ کر انسان آنکھیں نیچی کرتا ہے۔ آپ دیکھیے کہ ہمارے انداز نے ہماری حیا کو لوگوں پہ عیاں کر دی ہے کہ نہیں۔ اسی طرح لین دین میں، گفتگو میں، چھوٹے بڑے کے ساتھ بات چیت کرنے میں آپ کی حیا اور بے حیائی سب واضح ہو جاتی ہیں۔ ایک مرتبہ ایک صحابی نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا حیا دین سے ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں، بلکہ حیا مکمل دین ہے۔ نبی علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا، لوگوں اللہ سے حیا کرو۔ لوگوں نے عرض کی، یا رسول اللہ ہم اللہ سے حیا کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا یہ نہیں، اس طرح نہیں۔ حیا صحیح معنوں میں وہ شخص کرتا ہے جو سر اور آنکھ وغیرہ کی حفاظت کرتا ہے اور شرمگاہ کی حفاظت، قبر میں گلنے سڑنے اور آخرت کی یاد رکھتا ہے۔ کیونکہ جب اس کے دماغ میں، اس کے سر میں یہ خیال رہیں گے تو وہ مغرور نہیں ہوگا کہ میری اخیر کیا ہے، میرا اینڈ کیا ہے، قبر میں جا کے میرا حشر کیا ہونا ہے اور آخرت میں جا کے میرے ساتھ سلوک کیا ہونا ہے۔ جب یہ ساری چیزیں ذہن میں رکھے گا تو یہ چیزیں اس کو مغرور نہیں ہونے دیں گی۔ اور آپ نے فرمایا کہ مغرور ہی بے حیا نہیں ہوتا، مغرور ہی بے حیا ہوتا ہے، اور جس کا غرور ختم ہو جائے گا وہ بے حیا نہیں رہے گا۔ تو یہ اللہ کے ساتھ حیا ہوگی کہ ہماری آنکھیں، ہماری نگاہیں، ہماری شرمگاہیں، ہمارے سر، یہ سب ہر وقت اللہ کے متعلق، اللہ کے احکامات کے متعلق سوچتے رہیں اور ڈرتے رہیں، تو یہ اللہ سے حیا ہوگی۔ حیا کا تعلق لباس کے ساتھ بھی ہے۔ قرآن عظیم میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُوَارِي سَوْآتِكُمْ وَرِيشًا وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ ذَلِكَ خَيْرٌ۔ اس کا ترجمہ ہے، اللہ پاک ارشاد فرما رہا ہے کہ ہم نے تمہارے لیے لباس اتارے تاکہ وہ تمہاری ستر پوشی کریں اور تمہارے لیے خوبصورتی کا باعث ہوں۔ اور یاد رکھو کہ پرہیزگاری اور تقوی کا لباس سب سے بہترین لباس ہے۔ آپ ذرا، تمام بہنوں سے میری گزارش ہوگی کہ آپ ذرا سنجیدگی سے توجہ فرمائیں کہ کیا مقاصد بتائے جا رہے ہیں لباس کے، کہ تمہاری زینت، تمہاری خوبصورتی
لباس میں رکھی گئی، نہ کہ بے لباسی اور ناکافی لباس میں۔ حیا کی ضد کیا ہوتی ہے؟ عریانی۔ حیا کی ضد یہاں عریانی بھی ہوگا نا لباس کے اعتبار سے۔ حیا اللہ کے خوف کا نام ہے۔ انسان کا لباس دیکھ کر انسان کو محسوس ہو کہ اس شخص میں خوف خدا ہے یا نہیں، یعنی اگر وہ لباس کے مقاصد کو سمجھ کر لباس استعمال کر رہا ہے تو آپ کو دیکھتے ہی لگے گا کہ یہ بندہ اللہ سے ڈرنے والا ہے، یہ کسی غلط کام سے خوف رکھتا ہے۔ اور جب آپ کسی کا ایسا لباس، کسی کا ایسا حلیہ دیکھیں جو اس کے تقاضوں کو پورا نہیں کر رہا، تو فوراً آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اس بندے میں خوف خدا بھی نہیں، حیا بھی نہیں۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بالوں کی نمائش کرنے والی خواتین، مجھے امید ہے کہ آپ بڑے دھیان سے سب چیزیں سن رہی ہوں گی، ہماری وہ بچیاں بھی جن کو دین کے بارے میں زیادہ علم نہیں ہے، اور وہ لوگوں کو دیکھ کے، اور بد مذہب لوگوں کو اور بے دین لوگوں کو دیکھ کے ایسی برائیوں میں مبتلا ہو جاتی ہیں، لیکن الحمدللہ ہماری بہت سی بچیاں ایسی ہیں کہ جیسے ہی انہیں قرآن و حدیث کی تعلیم ملے اور انہیں اللہ اور اس کے رسول کے احکام کا پتہ چلے تو وہ فوراً توبہ کے لیے بھی تیار ہو جاتی ہیں، اور یہی ہمارا فخر بھی ہے۔ تو کمال یہ نہیں کہ کوئی شروع سے ہی پرہیزگار ہو، کمال یہی نہیں کہ ہمیشہ سے کوئی دین اور مذہب کے راستے پہ چلتا ہو۔ میں تو سمجھوں گی کہ اس میں کمال نہیں، وہ کمال تو اس کے ماحول میں یا اس کے بڑوں میں یا اس کے والدین میں تھا کہ انہوں نے اس وقت اس کو اس راستے پہ چلایا، ایک بچی کو جس وقت اس کو کوئی پتہ ہی نہیں تھا، نہ برائی کا نہ اچھائی کا، اور اس نے وہ ماحول اختیار کیا اور اس میں وہ ڈھل گئی، تو پھر لوگوں نے دیکھا کہ وہ اس کے مطابق چل رہی ہے۔ میں سمجھتی ہوں کہ ان بچیوں کا کمال اس سے کہیں زیادہ ہے کہ جو برے ماحول میں چلی جائیں بے علمی کی وجہ سے، جہالت کی وجہ سے، دین سے دوری کی وجہ سے، اور بد اعمال معاشرے یا بد اعمال خاندان کی وجہ سے، لیکن جیسے ہی انہیں یہ آواز پہنچے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں کیا حکم فرمایا ہے اور اللہ کا حکم قرآن عظیم میں کیا ہے جو آج تک ہم نے نہیں پڑھا، تو ایسے میں جو بچیاں فوراً رجوع کر کے، یا وہ خواتین جو فوراً توبہ کر کے اپنے اللہ اور حبیب علیہ السلام کو راضی کرنے کے لیے اپنے دین کی طرف پلٹ آتی ہیں اور خوبصورت کلچر اور خوبصورت طریقے کو اختیار کر لیتی ہیں، میں سمجھتی ہوں کہ ان بچیوں کا اور ان خواتین کا سب سے زیادہ کمال ہے، کیونکہ نفس کی قربانی دینا، اپنی پسندیدہ چیزوں کو اللہ اور اس کے حبیب کے لیے چھوڑنا، اور برائی کا عادی ہونے کے بعد، بے عملی کا عادی ہونے کے بعد، بے پردگی کا عادی ہونے کے بعد، فیشن کا عادی ہونے کے بعد، جب صرف اللہ اور اس کے رسول کے لیے عورت یا مرد، لڑکی یا بچی، کوئی بھی جب ان چیزوں کو چھوڑ کے پلٹتے ہیں اپنے رب کی طرف اس کے خوف سے، تو میں یقین کامل سے کہتی ہوں کہ ان کا عمل ہمیشہ عمل کرنے والوں سے سبقت لے جاتا ہے، اور یہ بہت ہی کمال کی بات ہے، اور مبارک کی مستحق ہوتی ہیں وہ خواتین اور بچیاں جو اس طریقے سے اللہ کے کلام کو سن کر موو کر جاتی ہیں۔ تو میں یہ عرض کر رہی تھی کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بالوں کی نمائش کرنے والی خواتین کو دوزخ میں بالوں کے ساتھ باندھ کر لٹکایا جائے گا، یعنی ان کے بال اوپر کی طرف رسی کی طرح لپیٹ کر ان کو دوزخ میں لٹکایا جائے گا اور پھر عذاب دیا جائے گا۔ اب یہ بات سننے کے بعد عزیزات محترم، میں یہ سوال کرتی ہوں کہ یہ سارا کچھ سننے کے باوجود، اور یہ بھی کہ جو بھی نبی علیہ السلام ہمارے پاس لائے وہ سچ ہے، وہ حق ہے، وہ برحق ہے، اور یہ بھی کہ دوزخ کا عذاب لازم ہے، جنت کی نعمتیں لازم ہیں، ہم اس پر ایمان لا چکے ہیں، پھر
یہ بے حیائی ہی کا ثبوت ہوگا کہ عورت اپنے بالوں کے سٹائل بنا کر ان کو ننگا کر کے لوگوں کو دکھائے. یہ اس کی جرأت ہے اور یہ اللہ کے سامنے اس کی بے حیائی ہے. مثال کے طور پہ اس کی مثال آپ یوں سمجھ لیجئے، آپ کو آپ کا والد ایک کام سے منع کرے اور سختی سے منع کر دے کہ اس کی تمہارے لیے سزا ہوگی اگر تم نے ایسا کیا، یا میں نے وہاں جانے سے منع کیا اگر تم اس کے بعد وہاں گئیں، یا میں نے اس ہولیے میں تمہیں باہر نکلنے سے منع کیا اگر تم باہر نکلی تو پھر تمہارا بہت برا حشر ہوگا. مگر دوسرے دن یا ہفتے بعد باپ دیکھتا ہے کہ اب میری بیٹی پھر اسی ہولیے میں اسی جگہ پر نظر آ رہی ہے اور وہی کام کر رہی ہے جس سے میں نے سختی سے منع کیا تھا. تو باپ بھی جب بولے گا تو وہ آپ کو بے حیا ہی کہے گا. کیوں؟ آپ نے اس کی بات نہیں مانی. اس کے سامنے حیا کا ثبوت یہ تھا کہ جو اس نے کہا تھا وہ آپ مان لیں. لیکن آپ نے ایسا نہیں کیا. ماں نے بھی آپ کو یہی کہا کہ تم بہت بے حیا ہو، تم نے باپ کی بات نہیں مانی. لوگوں نے بھی یہی کہا، باپ نے خود بھی یہی کہا. تو اب جب یہاں اللہ رب العزت ہمیں یہ فرما رہا ہے، اس کے رسول یہ فرما رہے ہیں کہ اس کا گناہ اتنا ہے اور اس کا عذاب اتنا ہے، اس کے باوجود ہم بال ننگے بھی کریں، بال کاٹیں بھی، ان کے سٹائل بھی بنائیں، ان کو ڈائی بھی کریں اور کیمیکلز لگا کے ان کی ناپاکی اس کے اندر ہی رہنے دیں اور نہ ہمارا وضو ہو، نہ ہمارے مسے ہوں اور کچھ بھی نہ ہو، تو مجھے بتائیے اس سے بڑی بے حیائی اللہ کے سامنے اور کیا ہوگی؟ اس کو سمجھنے کی ضرورت ہوگی. اور یہ بھی فرمایا کہ لباس میں خواتین کی حدود بیان کی گئی ہیں، اگر اس کے خلاف، یعنی جو حدیں اللہ نے عورت کے لیے بتائی ہیں ان کے خلاف اپنے گریبان، اپنے پہلو، اپنی آستینیں، اپنے بازو سب ننگا کریں گی تو گویا یہ بھی اللہ کے حکم کے سامنے بے حیائی ہوگی. اللہ نے تو اس کی اجازت نہیں دی اور آپ اللہ کی بندی ہیں. گویا کہ لوگوں کے سامنے جہاں باقاعدہ ہماری حدود مقرر کر دی گئی ہیں وہاں بھی ہم حیا کی پاسداری نہیں کرتے تو سوچئے ذرا کہ تنہائی میں ہمارا حال کیا ہوگا. اللہ کی ذات کے ساتھ تو ہمارا کوئی تصور ہی نہیں ہوتا کہ یہاں بھی حیا کی ضرورت ہے. یہی وجہ ہے کہ جب آپ لوگوں کو دیکھتے ہیں اور لوگ اس کے بارے میں سوال بھی کرتے ہیں کہ ہم اکیلے ہوتے ہیں تو ہم یہ کر لیں، ہم وہ کر لیں، ہم اکیلے ہوتے ہیں تو ہم ایسا لباس پہن لیں، ہم دوپٹہ اتار دیں، ہم یہ کر لیں. آپ دیکھیے کہ آپ یہ کریں، جواز تو ہوگا آپ کے پاس اس بات کا کہ جب آپ کے پاس کوئی بھی نہیں ہے، محرم بھی نہیں، نہ محرم بھی نہیں، گھر میں آپ اکیلے ہیں، جس طریقے سے بھی آپ ریلیکس ہیں، جواز تو ہوگا اس کا، آپ کو کہا جائے گا کہ یہ جائز ہے. لیکن جس بندے کا تعلق اپنے رب کے ساتھ ہے اور جس بندے کا ایمان اپنے رب کے ساتھ ہے اور یہ اقرار کر چکا ہے کہ ہر جگہ پہ رب موجود ہے، تو جو اللہ کا مقرب بندہ ہوگا اس کی حیا کا تو یہاں تقاضا کچھ اور ہوگا. اگرچہ عوام کا تقاضا اور ہوگا لیکن خواص کا تقاضا اور ہوگا. یہی وجہ ہے جو ہمارا خیال ہے نا، اکیلے میں ہم صرف اتنا سوچتے ہیں، ہم چوری کیوں کرتے ہیں، ہم غیبت کیوں کرتے ہیں، ہم کسی کا گلہ کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کہ جس بندے سے ہمیں ڈر ہوتا ہے وہ ہمارے پاس نہیں ہوتا، جس کی ہم چیز اٹھا رہے ہوتے ہیں وہ ہمیں دیکھ نہیں رہا ہوتا اور کوئی بھی نہیں دیکھ رہا ہوتا جو گواہ ہو، اور اس وقت ہم بالکل بھول جاتے ہیں کہ ہمیں یہ سب بتانے والا، یہ احکام نازل کرنے والا، ان کی اچھائی برائی بتانے والا وہ تو ہمیں دیکھ رہا ہے، اس کے تو ہم سامنے ہیں. بس وہ ایمان ہمارا چونکہ نہیں ہوتا اس لیے ہم سے گناہ ہوتے ہیں. تو اسی وجہ سے تنہائی میں ہم کھل کے گناہ کرتے ہیں. جو چیزیں ہم دوسروں کے سامنے نیٹ پہ اوپن نہیں کر سکتے ہم کہاں کرتے ہیں؟ تنہائی میں دیکھتے ہیں وہ برائیاں جو دوسروں کے سامنے کریں تو ہمیں وہ برا بھلا کہیں گے، ہم علیحدہ اللہ کی موجودگی میں وہ سب کرتے ہیں. ہمارا ایمان ہی نہیں اور ڈر بھی نہیں لگتا، ڈر صرف ہمیں لوگوں کا ہوتا ہے. حالانکہ لوگ کیا کریں گے زیادہ سے زیادہ؟ سامعات محترم، یہ سوچنے کی بات ہے، لوگ زیادہ سے زیادہ کیا کر لیں گے؟
ہمارے متعلق ان کا حسن ظن ختم ہو جائے گا، ہمیں برا سمجھنے لگ جائیں گے، اتنا ہی ہے نا۔ اور ان سے ہمارے ڈر کا یہ حال ہے کہ ہم ان کے سامنے کچھ بھی کرنے کو تیار نہیں ہوتے جس کے اندر برائی ہو، جبکہ اللہ تعالیٰ تو ہر وقت ہمیں عذاب دینے پہ قادر ہے، وہ ہمارا مالک ہے، اس کے سامنے بھی ہمیں گناہ کی جرات حاصل ہو جاتی ہے۔ حضرت امام ابو حنیفہ جب تنہا ہوتے تو بڑی احتیاط سے رہتے، آپ کے بیٹھنے لیٹنے کا انداز انتہائی مؤدب ہوتا۔ کسی خادم نے سوال کیا، حضرت آپ اکیلے میں بھی حیا کا اتنا خیال رکھتے ہیں؟ فرمایا اکیلے میں تو زیادہ ضرورت ہے، کیونکہ ایسے میں تو خالص اللہ سے معاملہ ہوتا ہے۔ ایسی خوبصورت بات ہمارے ذہن میں بھی آ سکتی ہے، ہماری سوچ میں بھی کبھی اتنی خوبصورت بات آ سکتی ہے جتنی اللہ والوں کی سوچ خوبصورت ہوتی ہے۔ اور پھر دیکھیے کہ حیا کا تعلق تو فطرت کے ساتھ ہے اور ایمان کے ساتھ ہے، اور فطرت اور ایمان دونوں کا مقام کہاں ہے؟ دل۔ دل تو تنہائی میں اور زیادہ آپ کے ساتھ ہوتا ہے۔ سورہ نور کے گزشتہ سبق میں آپ نے پڑھا تھا ان تشیع الفاحشہ، شاید کل کے سبق میں ہی تھا، یعنی بے حیائی پھیلانے کے کتنے زیادہ ذرائع ہم نے وہاں پڑھے، حالانکہ وہ مکمل نہیں تھے، کچھ تھے جو معاذ اللہ ہمارے ایمان کے ضائع ہونے کے واضح اسباب ہیں۔ جس معاشرے میں عورتوں مردوں میں بے حیائی عام ہو جائے تو پھر اللہ کے عذاب کو کوئی چیز روک نہیں سکتی، یہ بات یاد رکھیے۔ اور یہ ہمارے اوپر جو مختلف زوال ہیں، مصائب ہیں، یہ کیا ہیں؟ یہ اللہ کے عذاب ہیں، لیکن ہمیں سمجھ ابھی بھی نہیں آ رہی۔ بے حیائی کے وقت ہی حیا کا پتہ چلتا ہے، جملہ سمجھیے گا، بے حیائی کے وقت ہی حیا کا پتہ چلتا ہے، یعنی جب دوسرے بے حیائی کر رہے ہوں گے تو اس وقت آپ کی حیا کا امتحان ہوگا، پھر دیکھا جائے گا کہ آپ میں حیا کتنی ہے، کہ آپ کے ایمان اور حیا کتنے مضبوط ہیں۔ آج ہمارے معاشرے میں الا ماشاء اللہ جن کو اللہ نے آج بھی پاک دامنی عزت شرافت عطا کی ہے، وہ آج بھی موجود ہیں۔ تو اکثر آج کل ہمیں دیکھنے میں کیا مل رہا ہے کہ مردوں کو بھی عورتوں کی برہنگی بھاتی ہے، وہ انہیں اچھی لگتی ہے، وہ بھی ماؤں بہنوں کو آداب اور حیا سکھانے کی بجائے اس بے حیائی کو پسند کرتے ہیں، حالانکہ مرد کا ایمان عورت سے زیادہ مضبوط ہونا چاہیے۔ اگرچہ شیطان بے حیائی عورتوں کے ذریعے سے پھیلاتا ہے، مگر مرد کی ذمہ داری عورت کی اصلاح اور تعلیم کی بھی تو ہے، اور مرد کی حیا کا علم اس کے گھر کی خواتین کو دیکھ کر ہوتا ہے۔ یہ جملے بہت سنجیدہ ہیں، دعوت فکر پر مبنی ہیں، اور یہ تمام بہنوں اور بھائیوں کے پوری توجہ کے ساتھ سماعت کرنے والے ہیں۔ میں ابھی جو اگلے جملے بولنے لگی ہوں وہ آپ کو آنکھیں کان دل سب کچھ متوجہ کر کے سننا ہوگا۔ میں نے عرض کیا کہ مرد کی حیا کا علم اس کے گھر کی خواتین کو دیکھ کر ہوتا ہے۔ حدیث مبارکہ میں اس مرد کو دیوس کہا گیا جس کے ساتھ اس کی بیوی، بہن، بیٹی، ماں بے پردہ باہر نکلیں۔ کوئی اور کہتا تو نامعلوم آپ کیسے ریئیکٹ کرتے، مگر یہ تو محبوب خدا کی زبان اقدس سے ادا ہوا ہے۔ آپ جانتے ہیں اس کا معنی کیا ہے؟ دیوس کا معنی ہوتا ہے بے غیرت، اور یہ کائنات کے والی، نبیوں کے سردار، آپ کے محبوب نبی رحمت للعالمین، اعلیٰ اخلاق کے مالک، ساری کائنات میں اخلاقیات تقسیم کرنے والے، یہ وہ فرما رہے ہیں کہ وہ مرد دیوس ہے، دیوس۔ اللہ کے محبوب ایسے بھائی، بیٹے، باپ اور شوہر کے لیے یہ لفظ فرما رہے ہیں کہ جس کو اپنی بیوی بے پردہ ساتھ چلتی ہوئی اچھی لگے، بہن، بیٹی، ماں، ان سب کو وہ بے پردہ لے کر باہر نکلے تو اس پہ فخر محسوس کرے، اور اس کے اندر اتنا شعور نہ ہو کہ میرے رب اور میرے نبی نے
میرے اوپر کیا ذمہ داریاں ڈالی ہیں۔ مرد کو اللہ کریم نے عورت پر حاکم بنایا ہے، الرجال قوامون علی النساء، لہٰذا اسے اپنے منصب کے مطابق اپنے اوپر غیرت ایمانی اور غیرت شرعی غالب رکھنی چاہیے، اور غالب رہے گی تو معاشرے میں حیا قائم رہ سکے گی۔ صحابہ کرام سے سبق لیے بغیر ہم اپنی حیا کی حفاظت نہیں کر سکتے۔ جب حضرت عبیدہ بن جراح کی کمانڈ میں صحابہ کرام فلسطین کا زبردست محاصرہ کرتے ہیں تو وہاں جو پادری تھے انہوں نے کہا کہ اگر تم ان مسلمانوں کو شکست دینا چاہتے ہو تو ان میں بے حیائی پھیلاؤ، اپنی عورتوں کو اجازت دے دو کہ وہ مسلمانوں کے پاس جائیں، اور جو بھی وہ مسلمان مرد ان سے سلوک کریں اور جو کچھ بھی ان عورتوں سے چاہیں ہماری عورتیں وہ قبول کریں۔ لفظوں کی گہرائی پہ غور کرتے جائیے۔ لہٰذا اس مشاورت کے بعد عیسائی یہودی عورتوں کو بنا سنوار کے، خوشبو سے معطر کر کے، زیورات پہنا کے، سج دھج کر شاندار لباسوں میں صحابہ کی طرف، ان کے لشکروں کی طرف بھیجا گیا۔ وہ ایمان کے پہاڑ، مضبوط ایمان کے پیکروں نے جب یہ دیکھا تو سپہ سالار نے اعلان کر دیا، آج جس کا جتنا مضبوط ایمان ہوگا اتنا ہی اپنی حیا کو بچا سکے گا۔ لہٰذا ان کے حکم سے مسلمان قاری حضرات بلند آواز سے قرآن کریم کی یہ آیت مبارکہ تلاوت کرنے لگے، قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، جس کا ترجمہ ہے، اللہ فرما رہا ہے، اے حبیب آپ مومن مردوں سے فرما دیجئے کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ آپ یہ دیکھیے، ایمان بچانے کا طریقہ دیکھیے، عین اس وقت میں جب خطرات پیدا ہو رہے تھے اور جب گمراہی کا سامان ہو رہا تھا تو صحابہ اکرام نے کیا طریقہ اختیار کیا؟ وہ مؤثر ترین طریقہ جس سے وہ اپنے ایمان کو اس خباثت سے اور اس فتنے سے بچا سکتے تھے، تو انہوں نے بلند آواز سے قرآن عظیم کی وہ آیات تلاوت کروانا شروع کر دی کہ پورے لشکر میں وہ آواز گونجے کہ رب کیا فرما رہا ہے، اور تمہارے سامنے عورتوں کی بے حیائی اور جو فتنہ آگے بڑھ رہا ہے اس سے بچنے کے لیے تمہارے پاس طریقہ کیا ہے کہ اپنی نگاہوں کو کچھ نیچی رکھو اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو۔ تو صحابہ اکرام کی نظریں اس طرح جھکی ہوئی تھی جیسے سروں پر پرندے بیٹھے ہوئے ہوں۔ ان عورتوں نے اپنے حسن اور اپنی اداؤں سے بہت کوشش کی، مگر صحابہ اکرام کا جواب یہ تھا کہ ہم بھلا اپنے مولا کے حکم کی خلاف ورزی کیسے کر سکتے ہیں؟ آخر وہ عورتیں ناراض ہو کر واپس چلی گئیں تو پادری پکار اٹھے کہ جس قوم میں حیا ہوتی ہے دنیا کی کوئی طاقت اسے شکست نہیں دے سکتی۔ تو صاحبات، اپنی طاقت کی حفاظت کیجیے، اور یہ طاقت مسلمان عورت کے ہاتھ میں ہے۔ اسلام اور مسلمان کی بزدلی اور کمزوری، اسلام کو اور مسلمان کو بزدلی اور کمزوری سے آپ بچا سکتی ہیں۔ آپ اسلام کی طاقت ہیں۔ اپنے فخر کو خاک میں مت ملائیے۔ خدارا شیطان سے دوستی چھوڑ کر رحمان کی دوستی کا پٹا گلے میں ڈالیے کہ اسی سے ہمارے لیے نجات ہے۔ الحیاء شعبۃ من الایمان۔ آج کی حدیث پاک کے بعد آپ کے لیے دعا ہے، اور اس دعا کے اندر یہ دعا ہے کہ اللہ رب العزت
اس کے صدقے میں ہم سب کو اپنے در کی اور اپنے محبوب کے گھر کی زیارت نصیب فرمائے، وہاں کی حاضری نصیب فرمائے، اور عالم اسلام کے لیے وہاں پہنچنے میں جو مشکلات ہیں رب العزت ان کو دور فرمائے۔ تو آپ کے لیے دعا ہے، آب زمزم پینے کی دعا۔ حدیث پاک میں آب زمزم کی بے انتہا فضیلتیں ہیں، اور مختصر جو میں عرض کروں وہ یہ کہ آب زمزم کو آپ پورے یقین کے ساتھ جس مقصد کے ساتھ پینا شروع کر دیں آپ کو اس میں کامیابی نصیب ہو جاتی ہے۔ آب زمزم کو آپ کھانے کی نیت سے پئیں تو آپ کو کھانے کی غذا مل جاتی ہے، آپ کی بھوک ختم ہو جاتی ہے۔ آپ دودھ کی غذائیت کی نیت سے آب زمزم کو پئیں تو آپ کو دودھ کی غذائیت اس سے مل جاتی ہے۔ آپ پانی کی نیت سے اس کو پئیں تو آپ کو پانی کی طاقت وہ عطا کرتا ہے۔ کسی بیماری سے تندرست ہونے کے لیے مسلسل اس کو پئیں، مسلسل اس کو پئیں، بے شک وہ دوسرے پانی میں شامل کر کے پئیں اور لگاتار استعمال کرتے جائیں جب تک کہ آپ کو شفا نہ ہو جائے، اور اپنے یقین میں کبھی کمزوری نہ آنے دیں۔ یہ سب سے پہلی شرط ہے۔ اگر آپ کے دل میں اگر مگر کی بات ہوگی کہ یہ بھی کر رہے ہیں وہ بھی کر رہے ہیں، تو پھر یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ فیض آپ کو نصیب ہو۔ تو ہمیں زمزم شریف پینے سے پہلے یہ دعا کرنی چاہیے، اللہم اللہم انی اسألک انی اسألک علما نافعا علما نافعا ورزقا واسعا ورزقا واسعا وشفاء وشفاء من كل داع من كل داع داء جی اللہم انی اسألک اللہم انی اسألک علما نافعا علما نافعا ورزقا واسعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء۔ وشفاء من كل داء۔ اگر آپ روکنا چاہتے ہیں تو دا کو ساکن کر دیں گے، اور اگر اعراب کے ساتھ پڑھنا چاہیں تو پھر دا ان پڑھا جائے گا۔ اب اس کا ترجمہ سن لیجئے کہ اے اللہ، میں تجھ سے سوال کرتی ہوں نفع بخش علم کا اور وسیع رزق کا اور ہر بیماری سے شفا کا۔ یعنی کم از کم آپ آب زمزم کو پینے سے پہلے یہ دعا پڑھ لیں، جس میں آپ نفع بخش علم کی دعا کریں، وسیع رزق کی دعا کریں اور ہر بیماری سے شفا کی دعا کر لیں، تو سب دعائیں اس کے اندر آ جائیں گی۔ اس کے علاوہ بھی اگر مشکلات کا آپ شکار ہیں، جیسے آپ مقروض ہیں، آپ پریشان حال ہیں، آپ بے اولاد ہیں، آپ کے گھر میں اتفاق نہیں ہے، مطلب جو دعائیں آپ مختلف اوقات میں کرتے ہیں، آپ وہ دعائیں بھی آب زمزم پینے سے پہلے کریں تو رب ذوالجلال ان کو بھی قبول فرماتا ہے۔ اب جو ہماری بزرگ خواتین تشریف لے جاتی ہیں عمرے کے لیے، حج کے لیے، یا گھروں میں کبھی آب زمزم نصیب ہوتا ہے تو اس کو پینے کے لیے وہ اگر یاد نہ بھی کر سکیں تو جتنی بھی دعائیں بلکہ میں نے پہلے بھی آپ کے سامنے پیش کی ہیں، تو وہ دعائیں اگر آپ کو عربی الفاظ میں یاد نہ بھی ہوں، ویسے تو یہ ہے کہ کمال کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے اگر محبت ہے تو آپ کی زبان کو سیکھیں، زیادہ نہیں تو کم از کم یہ تھوڑی تھوڑی دعائیں چھوٹی چھوٹی ان کو سیکھتے جائیں، سیکھتے جائیں، سیکھتے جائیں۔ 40 دن کی کوئی قید نہیں ہے، آپ کے پاس محفوظ ہو رہی ہیں، اور آپ ایک روٹین بنا لیں کہ روز پڑھنا ہے، روز پڑھنا ہے۔ جب جتنے دنوں میں بھی ایک دعا ہو جائے اسے نہیں چھوڑیں، پھر اگلی کر لیں، پھر اگلی کر لیں، اور ان کو پڑھنے کی عادت بنا لیں۔ لیکن اس کے باوجود بھی اگر کوئی نہ کر سکے تو جو کسی بھی دعا کا ترجمہ ہوتا ہے نا،
آپ وہ ترجمہ اپنے ذہن میں اردو میں پنجابی میں یاد رکھ لیں کہ اس دعا کا مطلب کیا ہے. جیسے میں نے ابھی آپ کے سامنے یہ دعا پڑھی، اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من کل داء. ٹھیک ہے، یہ اگر آپ کو یاد نہیں ہوتی تو ترجمہ میں نے آپ کو سنا دیا اس کا کہ اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتی ہوں. یہ تو ہماری اپنی لینگویج میں بات ہے، ہم اس کو یاد رکھ سکتے ہیں، نہ بھی یاد رکھیں تو ہمارے ذہن میں رہے گی. کس بات کا سوال کرتی ہوں؟ نفع بخش علم کا، کہ مجھے ایسا علم دے جس سے مجھے نفع ہو. نفع کون سا؟ دولت کا نفع نہیں، وہ علم مجھے نفع دے، میری عقل میں، میرے شعور میں، میری سوچ میں، میرے اخلاقیات میں، میرے عمل صالح میں ایسا علم مجھے عطا کر، مجھے یہ نفع ملے. ورزقا واسعا، اس کا ترجمہ ہے کہ اللہ مجھے وسیع رزق دے، میرے رزق میں برکتیں عطا کر اور مجھے ہر بیماری سے شفا دے دے. یہ تو آپ اردو میں بھی کہہ سکتے ہیں. تو اس کا اس کی جو قبولیت ہے اللہ پاک اپنے کرم سے وہ اس سے بھی فرما لے گا. اچھا، میں نے سمجھا تھا کہ آج ہم سبق جلدی مکمل کر لیں گے، مگر آج ہمارے پاس جو فقہ کا سبق ہے، کل ہم نے نماز کی تفصیل شروع کی تھی، تو اس حوالے سے آج جو آگے تفسیر تھی میرے پاس وہ نماز کی روحانیت اور اس کی فضیلت اور اس سے اگلی والی چیزیں تھیں جو ہم پچھلے کئی دنوں سے کوشش کر رہے ہیں کہ ہماری نماز بہتر سے بہتر تر اور بہترین ہو جائے، جو قبولیت کے قابل ہو جائے. اس حوالے سے اس کا تھوڑا مضمون لینتھی ہے، تو پھر میں آج اس کو چھوڑ دیتی ہوں کہ نامکمل رہ جائے تو پھر اس کا فائدہ نہیں ہے. ہم اس کو کل مکمل کریں گے، اور آج ہم حصۃ العقائد جو اتنا طویل نہیں ہے اس کو پڑھ لیتے ہیں، کیونکہ وہ 2-3 دن سے بیچ میں ہم نہیں پڑھ سکے. جی، تو حصۃ العقائد میں آج ہمارا موضوع ہوگا شرک کیا ہے. چونکہ آج کل شرک کا تذکرہ ہمارے ماحولیات میں بہت زیادہ ہوتا ہے، لیکن ہمارے اکثر لوگوں کو یہ نہیں معلوم کہ اصل میں شرک ہوتا کیا ہے. اپنے عقائد کو درست کرنا، چونکہ پہلے ہم نے یہ پڑھ لیا ہے کہ عقیدہ درست ہے تو آپ کی عبادات کا آپ کو فائدہ ہے. اگر عقیدہ درست نہیں ہے آپ کو آپ کی عبادات بھی کوئی فائدہ نہیں دے سکتی. تو شرک کے بارے میں میں یہ عرض کروں گی کہ شرک کا لغوی معنی ہے دو یا دو سے زیادہ لوگ کسی بھی متعین چیز کے مالک ہوں. اس کی بے شمار ہمارے پاس مثالیں ہیں. زمین ہے، گھر ہے، فیکٹری ہے، گاڑی ہے، ایسی اور مثالیں بھی سمجھ لیجئے. تو یہ آپ نے ان میں پارٹنرشپ کی، 2 بندے حصہ دار بن گئے، 3 بن گئے، 3 بندوں نے مل کر ایک فیکٹری لگا لی، 3 بندوں نے مل کے بہت ساری جگہ خرید لی کہ جو پروفٹ ہوگا وہ تقسیم کر لیں گے. اسی طرح سے اور کاروباری چیزیں ہوتی ہیں یا ضرورت کی چیزیں استعمال کی ہوتی ہیں. بعض اوقات 2 بھائی ہوتے ہیں اکٹھے مل کے ایک چیز خرید لیتے ہیں. تو ہم کیا کہتے ہیں ان کو کہ اتنے حصے ہیں اس چیز میں، اس پراپرٹی میں. حصے ہونے کا مطلب کیا ہے کہ اس کے اتنے شریک ہیں، یا اس چیز میں یا اس حصے میں اتنے لوگ شریک ہیں. ٹھیک ہے؟ تو جو لوگ کسی ایک چیز کی ملکیت میں شریک ہوں گے ان کے اس شریک کرنے کو شرک کہا جاتا ہے. ان کے شریک کرنے کو شرک کہا جاتا ہے. تو دین میں شرک کیا ہوتا ہے؟ پہلے میں نے لغوی معنی آپ کو سمجھایا ہے، یہ سمجھنے کے لیے کہ شریک کون ہوتا ہے.
اور شرک کیا ہوتا ہے؟ دو یا دو سے زیادہ لوگوں کو کسی چیز کی ملکیت میں شامل کرنا یہ شرک ہے، اور جو لوگ شامل ہوئے ہیں وہ شریک ہیں۔ مجھے امید ہے میں سمجھا سکی ہوں گی آپ کو بات۔ اب ہم آگے بڑھیں گے اور دیکھیں گے کہ دین میں شرک کیا ہوتا ہے۔ دین میں شرک یہ ہوتا ہے کہ کوئی شخص کسی بندے کو اللہ کا شریک ٹھہرائے۔ اس کا کیا مطلب ہوگا؟ یعنی جس طرح ایک اللہ ہے اس طرح وہ کہے کہ دوسرا بھی ہے، تیسرا بھی ہے، اور وہ بھی کائنات کے ایک مالک ہے تو دوسرا بھی ہے، سارے ملکیت میں شریک ہیں۔ اور یہ جو شرک ہے نا، کسی کو اللہ کا شریک ٹھہرانا، یہ شرک اکبر ہے، سب سے بڑا کفر ہے۔ یہ ایک شرک اصغر ہوتا ہے، یعنی چھوٹا شرک۔ چھوٹا شرک یہ ہوتا ہے کہ بعض کاموں میں اللہ کے ساتھ دوسرے لوگوں کی رعایت کرنا۔ رعایت کرنا کا مطلب ہے کہ وہ جو نیک کام آپ کو اللہ کے لیے کرنے چاہیے تھے وہ آپ لوگوں کو خوش کرنے یا ان کو دکھانے کے لیے کرتے ہیں، جس کو ریاکاری کہتے ہیں اور نفاق کہتے ہیں۔ سمجھ آگے؟ یہ جو ریاکاری ہے، آپ دیکھیں کہ گناہوں کی ایک لمبی لسٹ ہے۔ قتل کرنا گناہ ہے، ظلم کرنا گناہ ہے، کسی کا حق کھانا گناہ ہے، چوری کرنا، ڈاکہ ڈالنا گناہ ہے، زنا کرنا گناہ ہے، اور کتنے گناہ ہیں، لا تعداد گناہ ہیں۔ کسی گناہ کو بھی نبی علیہ السلام نے شرک نہیں کہا، اور ریاکاری کو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ شرک اصغر ہے۔ آپ دیکھ لیجئے کہ ریاکاری کس قدر تباہی کا باعث ہے۔ اور یہ ریاکاری، یہ جب ہم بظاہر نیک کام کرتے ہیں، ہم نے کوئی اللہ کے لیے خرچ کرنا ہے، صدقہ دینا ہے، لوگوں کی ہیلپ کرنی ہے، اور پھر وہ تصویریں بنوا کے، ویڈیو بنوا کے سوشل میڈیا پر اور ٹیلی ویژن پر اور اخبارات پر، اور یہ سب کچھ ہم جو کر رہے ہیں یہ لوگوں کو دکھا رہے ہیں ہم، اور لوگوں کو دکھا کے ان بیچارے غریب لوگوں کا مذاق اڑا رہے ہیں، ان کا تماشا بنا رہے ہیں۔ یہ ریاکاری ہے۔ یہ کام تو آپ نے اللہ کے لیے کرنا تھا، اور نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ سب سے بہترین صدقہ یہ ہے کہ تم دائیں ہاتھ سے دو تو تمہارے بائیں ہاتھ کو خبر نہ ہو، تاکہ تمہارے اندر تکبر پیدا نہ ہو۔ اور یہ چیز جو ہے یہ تمہارے اندر بڑائی پیدا کرتی ہے، اور یہ ریاکاری جو ہے یہ شرک اصغر اس لیے فرمایا گیا۔ اسی طرح سے اور بہت سے کام ہیں، ہم عمرہ کریں، حج کریں، ان کو کرنے کے بعد ہم اپنے ناموں کے ساتھ حاجی لکھوانا شروع کر دیں، تو یہ کیا ہے؟ کس لیے آپ حاجی لکھوا رہے ہیں؟ فرض تو آپ نے اپنے ذمے تھا، جس طرح نماز ذمے ہوتی ہے وہ آپ نے پورا کیا، تو ساتھ حاجی لکھوانے کا کیا مطلب؟ صرف اس لیے کہ ہم نے اتنا پیسہ خرچ کیا، ہمارے پاس اتنا پیسہ ہے کہ ہم سعودی عرب گئے تھے اور ہم نے وہاں یہ سب کچھ کیا تھا، اس لیے ہم اپنے ساتھ حاجی لکھوا دیتے، اور مسجدیں تو چپے چپے پہ نمازی لکھانے کا فائدہ کوئی نہیں ساتھ۔ کبھی کسی نے نہیں کہا کہ فلاں نمازی صاحب اور چودھری نمازی صاحب اور چودھری فلاں صاحب، اور یہ کبھی نہیں کسی نے کہا، لیکن حاجی 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 لگا ہوتا ہے ساتھ، تو یہ بھی ریاکاری میں آتا ہے، اس کی کیا ضرورت ہے؟ اور اسی طریقے سے اور بہت سے کام ہیں جو ہم ریاکاری کی وجہ سے ان کو تبدیل کر دیتے ہیں۔ دوسروں کے سامنے ہم نیک بنتے ہیں، یہ بھی ریاکاری ہے، اصل میں ہم نیک نہیں ہوتے۔ دوسروں کے سامنے ہم عبادت بڑی اچھی کرتے ہیں، اور جب اکیلے ہوتے ہیں تو ہم ادھر گئے تو ادھر باہر آ گئے، وہ ہماری عبادت مکمل ہو گئی، یہ بھی ریاکاری ہے۔ تو یہ شرک اصغر ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات میں کسی کو شریک ٹھہرانا، یہ کیا ہے؟ شرک اکبر۔ اب شرک جو اللہ کی ذات کے ساتھ ہوگا وہ ہوگا دو طرح کا، ایک ہوگا اللہ کی ذات میں شرک، ایک ہوگا اللہ کی صفات میں شرک۔ ذات میں شرک کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو عبادت کا حقدار سمجھا جائے، جیسی اللہ کی ذات ہے ویسی کسی اور کی ذات سمجھی جائے۔ مثلا اللہ واجب الوجود ہے، اللہ ازلی ہے، اللہ ابدی ہے، اللہ قدیم ہے، اللہ معبود ہے، اللہ مسجود ہے، اللہ مستقل بالذات ہے، نہ اس کو کسی نے پیدا کیا، نہ وہ کسی کے پیدا کرنے سے پیدا ہوا، وہ ہمیشہ سے ہمیشہ رہے گا، اور اس کے وجود کے بغیر کائنات کا وجود ہو ہی نہیں سکتا، یعنی یہ واجب الوجود ہے،
اور مستقل ہے کہ کبھی بھی کسی وقت بھی کائنات اس کے وجود سے خالی نہیں ہو سکتی، اگر ہوگی تو وہ رہے گی نہیں۔ یہ ساری باتیں اور ان میں سے کوئی بات بھی ہم نے اللہ کے سوا کسی اور شخص کے لیے مانی تو یہ ہوگا شرک فی الذات، یعنی یہ ذات خدا میں شرک ہوگا۔ اب ہے شرک فی الصفات۔ صفات یعنی صفتوں میں شرک کا مطلب یہ ہے کہ جیسی صفتیں اللہ کی ہیں ویسی صفتیں کسی مخلوق میں ماننا۔ مثلا اللہ کی تمام صفتیں قدیم ہیں۔ قدیم کا مطلب ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ پہلے نہیں تھیں تو پھر ہو گئیں، وہ ہمیشہ سے ہیں اور ہمیشہ رہیں گی۔ کبھی کائنات میں ایسا لمحہ نہیں آیا کہ وہ صفتیں نہیں تھیں، یا کبھی ایسا لمحہ نہیں آئے گا کہ وہ نہیں ہوں گی۔ اس کو کہا جائے گا کہ وہ قدیم تھی اور قدیم ہیں، قدیم رہیں گی، ہمیشہ سے ہیں، ہمیشہ رہیں گی۔ اللہ کو کسی نے یہ صفتیں عطا نہیں کی، اس کی ذاتی ہیں اور غیر محدود ہیں۔ اگر کوئی شخص ایسی صفتیں کسی انسان میں ماننے بیٹھ جائے، حتیٰ کہ کسی غوث میں، قطب میں، حتیٰ کہ نبی میں، اور خود سید الانبیاء نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات میں بھی اگر کوئی بندہ ایسی صفت مانے گا تو یہ شرک ہوگا، اللہ کی صفات میں شرک، کہ ذاتی طور پہ کسی کے پاس ایک ذرہ تو کیا، ذرے کے کروڑویں حصے کے برابر بھی کچھ نہیں ہے، سب کچھ اللہ کا عطا کردہ ہے۔ شرک کی ممانعت قرآن کریم میں بہت سی جگہوں پہ فرمائی گئی ہے، بلکہ سخت مذمت کے ساتھ اس کا ذکر ہوا ہے۔ سورہ لقمان میں اللہ فرماتا ہے ان الشرک لظلم عظیم، کہ تحقیق شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ اور سورۃ النساء میں ارشاد ہوتا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ بے شک اللہ کبھی نہیں بخشے گا اس کو کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے، اور اس کے سوا، اس کے علاوہ جتنے بھی گناہ ہوں گے جس کے لیے چاہے گا وہ بخش دے گا۔ یعنی شرک ایک ایسی بھیانک چیز ہے اور انتہائی ظلم عظیم اس کو فرمایا گیا، تو ہمیں اس کے بارے میں آگاہی اور علم ہونا، اور آگے ہماری اولادوں کو اس کا علم ہونا بہت ضروری ہے، کیونکہ بے علمی کی وجہ سے بہت سے لوگ اللہ کی ذات پر ایسی باتیں کہہ جاتے ہیں کہ زمین کانپ جاتی ہے، آسمان ہل جاتا ہے، مگر ہمارے لوگوں کو کچھ نہیں ہوتا ایسا کچھ کہنے کے ساتھ۔ تو اللہ کریم سے دعا کرتے ہیں اللہ پاک ہمارے عقائد کے درست اور مضبوط ہونے میں ہماری مدد بھی کرے اور ہمیں شعور بھی عطا کرے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک، صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، فی امان اللہ تعالی۔